احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو دوہری تکبیر کے ساتھ ساتھ اکہری تکبیر بھی ثابت ہے، جس طرح اکہری اذان کے ساتھ دوہری اذان بھی ثابت ہے۔ اب دیانت داری کا تقاضا یہی ہے کہ ان چاروں چیزوں کو مانا جائے، دوہری اذان کو بھی، اکہری اذان کو بھی، اکہری تکبیر کو بھی اور دوہری تکبیر کو بھی۔ اکہری اذان اور اکہری تکبیر کے متعلق صحیح بخاری کی روایت 603 نمبر، یہ صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، ابو داؤد میں، جامع ترمذی میں، ابن ماجہ میں، سب میں ہی آتی ہے۔ اس میں ہے امیر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامہ، بلال رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اذان کے کلمات جفت کرے، ڈبل ڈبل پڑھے، وان یوتر الاقامہ اور اقامت کے کلمات اکہرے پڑھے۔ اور اگر اسی روایت کو 605 نمبر پر دیکھا جائے تو اس میں ہے وان یوتر الاقامہ الا الاقامہ، اور اقامت کے کلمات کو اکہرا کہے سوائے قد قامت الصلاۃ کے، یعنی وہ تکبیر میں کے اندر ڈبل ہوگا۔ اور اکہری اقامت کے لفظ بلفظ جو ثابت ہے وہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 499 499 پر، وہ اکہری تکبیر کے مکمل کلمات اس میں موجود ہیں۔ اب مسئلہ ہے دوہری اذان کا اور دوہری تکبیر کا۔ دوہری اذان کے متعلق بھی کئی ایک احادیث آتی ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے 379 اور یہ ابو داؤد کے اندر 500 پورا اور 501 نمبر پر آتی ہے۔ دوہری اذان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اذان سنتے ہیں کلمات تو ایسے ہی ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو شہادتین کے کلمات ہیں نا، مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر حی علی الصلاۃ نہیں کہے گا، پھر پیچھے آ جائے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر آگے حی علی الصلاۃ، باقی ویسے اذان کہے گا۔ اب یہ صحیح مسلم سے اور سنن ابی داؤد سے ثابت ہے، اور باقی بھی احادیث کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ دوہری تکبیر وہ بھی ثابت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے 192 نمبر، اسی طرح یہ روایت ابو داؤد کے اندر بھی آتی ہے، نسائی کے اندر۔ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان 19 کلمۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان کے 19 کلمے سکھائے اور اقامت کے 17 کلمے سکھائے۔ اب اس اذان کے 19 کلموں کی مکمل وضاحت لفظ بلفظ اور اقامت کے 17 کلمات کی وضاحت لفظ بلفظ سنن ابن ماجہ کی روایت نمبر 709 کے اندر موجود ہیں۔ اذان کے 19 کلمے کیسے بنیں گے؟ شروع میں 4 مرتبہ اللہ اکبر ہو گیا، اور پھر 4 مرتبہ شہادتین کے کلمے، پھر ان کو ترجیح کرنی ہے تو 4 پھر ہو جائیں گے، یہ اس طرح 12 بن گئے، اور 2 دفعہ حی علی الصلاۃ یہ 14 بن گئے، 2 دفعہ حی علی الفلاح یہ 16 بن گئے، اور پھر 2 دفعہ اللہ اکبر یہ 18 بن گئے، اور 1 دفعہ آخر میں لا الہ الا اللہ یہ 19 بن گئے۔ اور 709 کے اندر جو اقامت کے 17 کلمے بنائے گئے ہیں وہ اس طرح بنائے گئے ہیں، شروع کے اندر 4 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 6 ہو گئے، 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ 8 ہو گئے، 2 دفعہ حی علی الصلاۃ 10 ہو گئے، 2 دفعہ حی علی الفلاح 12 ہو گئے، 2 دفعہ قد قامت الصلاۃ 14 ہو گئے، 2 دفعہ اللہ اکبر 16 ہو گئے، اور 1 دفعہ لا الہ الا اللہ یہ 17 ہو گئے۔ اب ان تمام احادیث کی روشنی میں یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ اکہری اذان بھی ثابت ہے، اکہری تکبیر بھی ثابت ہے، دوہری اذان بھی ثابت ہے، دوہری تکبیر بھی ثابت ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے کچھ لوگوں کی حالت بہت عجیب ہے۔ وہ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقامت کے جو 17 کلمے ہیں نا وہ تو مانتے ہیں، لیکن افسوس وہ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی جو ترجیح والی اذان ہے اس کا انکار کرتے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ اور دوسری طرف جو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی اذان ہے وہ تو مانتے ہیں، لیکن اس کی جو تکبیر ہے اکہری تکبیر اس کو نہیں مانتے، اس کے اوپر وہ انکار اور طرح طرح کی وہ جو ہے نا چیزیں آگے سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس طرح کا رویہ جو ہے نا مسلمان کے لیے تو یہ بالکل درست اور مناسب نہیں ہے۔ اور ایک عجیب بات یہاں پر یہ ہے کہ اکہری اقامت کا جو ذکر ہے وہ صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اب اس میں اکہری اقامت کو وہ نہیں مانتے، اس کے اوپر وہ عمل نہیں کرتے، جبکہ دوہری تکبیر جو ہے نا اس کا صحیح بخاری مسلم میں تو ذکر نہیں ہے، ابو داؤد وغیرہ میں ہے، لیکن وہ اس کو لے لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوہری اذان کا ذکر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، وہ نہیں لیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، واللہ اعلم بالصواب۔